اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقات يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وبل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات کہنا اور معاف کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد دکھ دیا جائے، اور اللہ بے پرواہ نہایت بردبار ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال چکنے پتھر کی سی ہے جس پر مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زور کی بارش ہو تو ساری مٹی بہہ جائے اور صاف چٹان رہ جائے۔ وہ ریاکار جو نیکی کرتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اپنے اموال اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد اس شخص پر کوئی احسان نہیں جتلاتے جسے انہوں نے دیا ہو، الغرض وہ کسی پر بھی قول یا فعل کے ساتھ احسان نہیں جتلاتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، یعنی جس کے ساتھ انہوں نے کوئی احسان کیا ہو تو اسے کوئی تکلیف یا ایذا نہیں دیتے کہ ان سے ان کا سابقہ احسان ضائع ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے بے پناہ اجر و ثواب کا وعدہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان کے لیے ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے، یعنی ان کا ثواب اللہ ہی کے ذمہ ہے، کسی اور کے ذمہ نہیں ہے، اور نہ ان کو کچھ خوف ہوگا، یعنی روز قیامت کی ہولناکیوں کا انہیں کچھ خوف نہ ہوگا، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی انہوں نے اپنے پیچھے جو اولاد چھوڑی اور جو دنیا اور اس کے اسباب و وسائل چھوڑے تو انہیں کوئی غم نہ ہوگا، کیونکہ انہیں ان دنیاوی چیزوں سے بدرجہ بہتر نعمتیں مل چکی ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نرم بات کہہ دینی، یعنی مسلمان سے کوئی اچھی بات کہہ دی جائے یا اسے دعا ہی دے دی جائے، اور درگزر کرنا یعنی کسی قولی یا فعلی ظلم کو معاف کر دینا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے دینے کے بعد لینے والے کو ایذا دی جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے پرواہ ہے اور بردبار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حلم و بردباری سے کام لیتا ہے، درگزر کرتا ہے اور معاف فرماتا ہے۔ صدقہ کر کے احسان جتلانے کی ممانعت کے بارے میں بہت سی احادیث آئی ہیں، مثلاً صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ روز قیامت نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اپنی تہبند شلوار وغیرہ کو ٹخنے کے نیچے لٹکانے والا، اور صدقہ دے کر احسان جتلانے والا، اور اپنے سودے کو جھوٹی قسم کے ساتھ بیچنے والا۔
اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مومنوں اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتانے اور ایذا دینے سے برباد نہ کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ احسان جتانے اور ایذا دینے سے صدقہ باطل ہو جاتا ہے اور اس غلطی کی وجہ سے انسان صدقہ و خیرات کے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص کی طرح جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، یعنی اپنے صدقات کو احسان اور ایذا سے اس طرح ضائع نہ کرو جس طرح لوگوں کے دکھاوے سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے سامنے تو ظاہر یہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے، لیکن اس کا اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، یا وہ اچھے کارناموں کے ذریعے سے شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ لوگ اس کا شکریہ ادا کریں یا اسے کہا جائے کہ وہ بڑا سخی ہے۔ یعنی صدقہ و خیرات کرنے سے اس کے پیش نظر اس طرح کی دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معاملہ، اس کی رضا کی طلب اور اس کی بے پناہ اجر و ثواب کا حصول اس کا مقصود نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا اور وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والے امام ضحاک کے بقول خرچ کر کے احسان جتلانے اور ایذا پہنچانے والے کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے، یعنی نرم و ملائم چٹان جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا میںہ برسے کہ معنی موسلا دھار بارش کے ہیں، وہ اسے صاف کر ڈالے۔ یعنی یہ موسلا دھار بارش اس نرم و ملائم چٹان کو اس طرح صاف کر دے کہ اس پر قطعاً کوئی مٹی باقی نہ رہے بلکہ سب کی سب صاف ہو جائے۔ اسی طرح دکھاوا اور ریاکاری کرنے والوں کے کام اللہ تعالیٰ کے ہاں ختم ہو کر رہ جاتے ہیں، گو لوگوں کو ان کے اعمال مٹی کی طرح نظر آتے ہیں مگر بالآخر یہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔